کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ جدھر سے پتھر آئیں اسے ادھر ہی پلٹا دو، کیونکہ سختی کا دفاع سختی ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام کیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ حضرت علی سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہندو مردے جلاتے ہیں اور مسلمان مردے دفناتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ سخاوت انسان کو دشمنوں کے ہاں بھی محبوب بنا دیتی ہے، جبکہ کنجوسی اسے اپنی اولاد کی نظروں میں بھی قابل نفرت بنا دیتی ہے۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو، اور جو شریف ہیں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ کسی شخص سے ناراضگی اتنی طویل نہ کرو کہ وہ تمہارے بنا رہنا سیکھ لے۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دنیا میں تم ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا یا نہیں تو ایک سبق۔ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے، لیکن دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی کو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔
کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ جب میں کسی دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ تنہا انسان کو کبھی بھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ دولت مٹی کی طرح ہے، اور مٹی کو پیر کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے مناؤ گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔